بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں جلیبی بنانے میں مصروف تھا جب میں نے ایک گھر کے پردے سے جھانکتی ہوئی دو شرارتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کون تھی۔ محلے والے کہتے تھے کہ وہ ماں بیٹی اس محلے میں آ کر بسی ہیں۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر غصہ آتا جو پردے کے پیچھے سے جھانک کر مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں ایک شریف انسان تھا، آج تک کسی بہن بیٹی کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، لیکن ایک دن حیرت ہوئی جب میں اس گھر کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی تھی۔ تبھی میں نے دروازہ بجایا۔ اس لڑکی کی روتی ہوئی حسین آنکھیں میرے سامنے تھیں۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی میری ماں بیمار ہے۔ میں فوراً ہی اس کی ماں کو دیکھنے اندر چلا گیا۔ اس کی ماں کی حالت تو زیادہ ہی خراب تھی۔ میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی جوان بیٹی کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی تھی۔ ابھی رات کا وقت تھا، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ گھر آ گیا، کیونکہ ایسے تو وہ اکیلی رہ جاتی۔ جیسے ہی دوبارہ اس کی ماں کی لاش کو دیکھنے گیا تو حیران رہ گیا۔ وہاں تو کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ بھلا پلک جھپکتے میں اس لڑکی کی ماں کی لاش کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ لڑکی تو میرے ساتھ ہی میرے گھر گئی تھی۔ اس عجیب سے واقعے کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ میرا نام دانش ہے۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی کہ اچانک ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک مٹھائی کی دکان پر کام کرتے تھے جو ہماری گلی کے کونے پر ہی تھی۔ امی کے اوپر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا، لیکن میں نے انہیں دلاسا دیا کہ ابو چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، میں آپ کا سہارا ہوں۔ ویسے بھی چار بہنوں کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ یوں میں اکیلا اپنے خاندان کا وارث بن گیا اور پڑھائی چھوڑ کر میں نے ابو کی جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی دکان تھی، گھر پر ہی ہم تھوڑی بہت مٹھائی بنا کر سیل کر دیا کرتے تھے۔ کبھی مٹھائی بک جایا کرتی تو کبھی سارا دن یوں ہی گزر جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ اب یہ کاروبار مجھے بند کرنا پڑے گا۔ میں دن رات اسی پریشانی میں مبتلا رہتا، جب اچانک میں نے محلے والوں کے منہ سے سنا کہ وہ ماں بیٹی اس گھر میں آ کر رہنے لگی ہیں جو سالوں سے خالی پڑا ہے۔ وہ گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ میں کام کی وجہ سے مصروف رہتا تھا، اس لیے زیادہ ان کی باتوں میں دلچسپی نہ رکھتا، لیکن میری دکان کے سامنے ہی تو وہ گھر تھا جہاں سے وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ اور اس بات کو صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا جب اچانک اس کی ماں مر گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یوں اس کی بیٹی کو لے کر میں اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن جب اس کی ماں کی لاش لینے کے لیے اس کے گھر گیا تو وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ آنن فانن یہ سب ہوا تھا۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جب یہ بات جا کر میں نے اس لڑکی کو بتائی تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ یہ لڑکی لاوارث ہے اور اس کی ماں بھی مر چکی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ امی میری ایک سیدھی سادی خاتون تھی، انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ پھر وہ میری اماں سے کہنے لگی خالہ، جس طرح آپ کی بیٹیاں اس گھر میں رہتی ہیں، میں بھی آپ کی بیٹی بن کر رہوں گی۔ اماں چپکے سے مجھے کہنے لگی بیٹا، تمہارے اوپر تو پہلے ہی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تو نے ایک اور ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ تو میں نے کہا اماں، رزق کا وعدہ تو اللہ نے ہر انسان سے کیا ہے، وہ بھی مجھے کسی نہ کسی طریقے سے رزق پہنچا ہی دے گا۔ میں رات کو مٹھائیاں تیار کیا کرتا اور صبح ہوتے ہی انہیں دکان پر پہنچا دیتا تھا۔ آج رات ڈھیر ساری مٹھائیاں بنا کر رکھیں، پھر انہیں کپڑے سے ڈھانپ کر رکھ دیا، لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھا وہ ساری مٹھائیاں غائب تھیں۔ میرے سر پر تو آسمان گر پڑا۔ میں ٹھہرا ایک غریب نوجوان، بھلا کہاں سے اتنا نقصان برداشت کرتا۔ اماں اور بہنیں بھی پریشان تھیں۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام نور بتایا تھا لاپرواہی سے پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مٹھائی آنن فانن غائب ہو گئی تھی، کسی کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ پھر وہ لڑکی آئی اور میری ماں سے کہنے لگی آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اماں کہنے لگیں پریشان نہ ہوں تو کیا کریں، ڈھیر سارا نقصان ہو گیا، نہ جانے گھر میں کون چور گھسا تھا جو ساری مٹھائی اٹھا کر لے گیا۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، ایک دن کا نقصان بھی ہم سے برداشت نہیں۔
پھر اماں مجھے کہنے لگی صبر کرو بیٹا، اب کیا کر سکتے ہیں، آئندہ احتیاط کریں گے۔ میں وہ دن پورا دن پریشان بیٹھا رہا۔ اتنے میں ساتھ والے ایک انکل میرے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا ایک بات کہوں، برا مت ماننا، تم نے اس غیر لڑکی کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ جانتے بھی ہو کہ اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا؟ سارے محلے والے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا ٹھیک نہیں؟ کیا اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں بیٹا، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ لڑکی اور اس کی ماں کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، نہ ہی کوئی ان کا رشتہ دار ہے، بھلے سے ہی تم اس سے جا کر پوچھ سکتے ہو۔ اس آدمی کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا واقعی بنا تحقیقات کے میں نے اس لڑکی کو گھر میں رکھ لیا، کہیں وہ کوئی غلط قسم کی لڑکی نہ ہو جو میری بہنوں کو بھی بگاڑ دے۔ اب میں اس پر نظر رکھنے لگا، لیکن وہ گھر میں سب سے بڑے پیار سے بات کیا کرتی تھی۔ اماں کی تو اتنی خدمت کرتی کہ وہ مجھے کہتی یہ تو میری 5ویں بیٹی بن گئی ہے۔ اگلے دن میں پھر مٹھائیاں بنا رہا تھا۔ میں نے دیکھا نور پورے گھر میں مٹھائی کی خوشبو سونگتی پھر رہی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ آج میں مٹھائی کو تالے میں بند کر کے رکھنے والا تھا۔ کل والا واقعہ آج نہ ہو اسی لیے احتیاط کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بار پھر سے تالے میں رکھی مٹھائیاں غائب ہو چکی تھیں۔ اماں کا تو پریشانی سے رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن کا نقصان ہی کافی تھا، اوپر سے گھر میں راشن بھی ختم ہونے کو تھا، جبکہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ چکا تھا۔ میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ گھر میں سب ہی پریشان تھے، لیکن نور کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے اس کے اوپر غصہ آیا۔ وہ ہنس ہنس کر چھوٹی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا یہ سب اسی کی منحوسیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے یہ گھر میں آئی ہے الٹا نقصان ہو گیا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے نکال دوں۔ پھر وہ سب کو پریشان دیکھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی یہ میری ماں کا سونے کا کنگن ہے، یہ آپ بیچ لیں اور اپنا نقصان پورا کر لیں۔ میں اس کا یہ سلوک دیکھ کر اپنی سوچ پر شرمندہ ہوا۔ کہاں میں اسے گھر سے نکالنے کا سوچ رہا تھا اور کہاں یہ اپنی ماں کا سونے کا کنگن لے کر آ گئی تھی۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا تو وہ کہنے لگی اب میں بھی اسی گھر کی فرد ہوں، میری بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے معاملات سنبھالنے میں آپ لوگوں کی مدد کروں۔ اس کے اتنی اپنائیت سے کہنے پر میں نے اس کا کنگن تھام لیا تھا۔ کیا کرتا، آخر کو گھر تو چلانا ہی تھا، اسی لیے سارا نقصان پورا کر دیا۔ لیکن دوسرے دن جیسے ہی مٹھائیاں بنا کر رکھیں، ایک بار پھر سے ساری مٹھائیاں غائب تھیں۔ یہ تو متواتر 3 دن سے ہو رہا تھا، لیکن آج حیران کن بات یہ تھی کہ مٹھائیوں کی جگہ زیورات رکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی ضرورت مند ان مٹھائیوں کو لے کر گیا ہو اور معاوضے کے طور پر وہ زیورات رکھ دیے ہوں۔ لیکن وہ زیورات تو بہت بھاری اور قیمتی تھے۔ میں اب تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اماں بھی حیران تھیں۔ پھر اماں کہنے لگیں بیٹا جس نے بھی یہ زیورات رکھے ہیں، میں تو کہتی ہوں مٹھائیوں کا کاروبار چھوڑ کر تم کوئی دوسرا کاروبار کر لو، ہو سکتا ہے کہ اسی میں برکت ہو جائے۔ اماں کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، لیکن ایسے میں کیسے کسی کے اتنے قیمتی زیورات بیچ سکتا تھا؟ نہ جانے یہ کون تھا جو روزانہ مٹھائیاں چوری کر کے لے جاتا تھا، اور آج اس کے بدلے میں یہ ڈھیروں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے مٹھائیاں چھوڑ کر ایک دکان مارکیٹ میں کھولنے کا فیصلہ کیا اور کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اب میری دکان دن رات ترقی کر رہی تھی، لیکن نور کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ وہ اداس رہنے لگی تھی، نہ جانے اس کو کیا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے اس کا کنگن بیچ ڈالا ہے، جلد ہی پیسوں کا بندوبست کر کے اسے یہ کنگن بنوا کر دے دوں گا۔ ایک دن میں رات کو سویا تھا جب میری ناک میں عجیب سی خوشبو آئی تھی۔ یہ خوشبو تو جانی پہچانی تھی، شاید کوئی مٹھائی بنا رہا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باہر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ نور ہی تھی جو مٹھائیوں کا سامان تیار کر رہی تھی۔ اس کی خوشبو پوری فضا میں گردش کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ وہ میری آواز سن کر ڈر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ میرا مٹھائی کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ ہچکچا کر مجھے کہنے لگی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پھر میں اچنبے سے اسے کہنے لگا، یہ کون سا وقت ہے مٹھائی کھانے کا؟
وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، ہمارا کوئی وقت نہیں ہوتا مٹھائی کھانے کا، بس دل چاہ رہا تھا تو گھر میں موجود نہیں تھی اسی لیے خود بنانے لگی۔ میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ مٹھائی کی شوقین ہو، اتنے دن سے میں نے یہ کاروبار بھی تو بند کر دیا تھا۔ تبھی میں نے اسے ہٹایا اور کہنے لگا، تم رہنے دو، میں مٹھائی بناتا ہوں۔ پھر میں نے اس کی فرمائش پر مٹھائی بنانا شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی، میں نے اسے خوشی دینے کے لیے ہی یہ مٹھائی تیار کی تھی۔ پھر تھک ہار کر میں تو سو گیا، لیکن صبح اٹھا تو حیرت ہوئی، ساری مٹھائی غائب تھی۔ یقیناً وہ ساری مٹھائی اس نے ہی کھائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایک انسان بھلا اس قدر مٹھائی کیسے کھا سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں مبتلا میں دکان پر چلا گیا تھا۔ پھر ہر دوسرے دن یہ تماشا ہونے لگا، میری آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو وہ مٹھائی بنانے میں لگی ہوتی۔ ناچار وہ مٹھائیاں مجھے ہی بنانی پڑتی کیونکہ وہ تو بالکل اناڑی تھی۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم اتنی مٹھائیوں کا کیا کرتی ہو؟ تو وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی، میرے علاوہ بہت سے لوگ کھانے والے ہیں، میں اکیلی یہ نہیں کھاتی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اچانک ہی اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو میں اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ میں نے کپ کپاتے انداز میں اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ پراسرار لہجے میں بولی، میری اصلیت جان کر مجھے یہاں سے جانے کا تو نہیں کہو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں، ان مٹھائیوں کی خوشبو نے مجھے پاگل کر دیا تھا، جبھی تو میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ میں اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تبھی میں اسے کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا ایک جن کیسے انسانوں کی دنیا میں آ سکتا ہے؟ وہ تمہاری ماں ہی تھی نا جو مر چکی ہے؟ اس نے نام میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، نہیں، میری ماں زندہ ہے، وہ اس وقت اپنے قبیلے میں ہے۔ میرے کہنے پر ہی اس نے مرنے کا ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ جب میں اس دنیا میں آئی تو میں تمہیں پسند کرنے لگی۔ پھر اپنی ماں سے ضد کر کے میں اسی محلے میں آ کر رہنے لگی۔ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس محلے میں رہنے والی یہ دونوں ماں بیٹیاں جن زادی ہیں۔ پھر میری ماں یہاں رہتے رہتے تنگ آ گئی تھی کیونکہ وہ اس گھر میں ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے جانے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے تمہارے سامنے جان بوجھ کر مرنے کا ڈرامہ کیا اور خود مجھے تمہارے حوالے کر کے یہاں سے چلی گئی۔ تمہاری بنائی ہوئی مٹھائی روزانہ میں ہی کھایا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم ان کی غیر موجودگی سے اتنے پریشان ہو جاؤ گے، تبھی تو پھر میں نے تمہیں اپنے وہ سارے زیورات دے دیے تھے تاکہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں ہکا بکا اس جن زادی کی بات سن رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک جن زادی ہمارے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے۔ پھر میں حیرت سے کہنے لگا، تم اتنی مٹھائیوں کا کیا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر ہم مل کر یہ مٹھائی کھاتے ہیں۔ بس ہمیں میٹھا کھانے کا شوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اسی وجہ سے اس گھر میں ابھی تک رہ رہی ہوں۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اس سے پہلے کہ اماں اور بہنوں کو اس بات کی خبر ہو، لیکن پہلے ہی میں اس سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے میرے منہ پر یہ بات نہ آ سکی۔ میں دیکھتا وہ سارا دن سست سست رہتی تھی، لیکن رات جیسے ہی ہوتی تو اس کے اندر جیسے توانائی بھر جاتی۔ وہ یہاں وہاں پھر کر پوری رات گزارتی تھی۔ پھر ہر دوسرے دن میں اس کی فرمائش پر مٹھائیاں بنانے لگتا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے مٹھائی نہ ملے تو وہ مر جائے۔ وہ جن زادی میٹھا کھانے کی حد سے زیادہ شوقین تھی۔ گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے، بھلا مجھے اس کے اپنے ساتھ رہنے پر کیا اعتراض ہوتا؟ لیکن میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کبھی بھی اماں یا بہنوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ڈرنے لگیں اور تمہیں گھر چھوڑنے کا کہہ دیں۔ اماں نے فیصلہ کیا کہ اب حالات پہلے سے بدل گئے ہیں، اس لیے بڑی دو بہنوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ مجھے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر اگلے دن ہی میری بہنوں کے رشتے والے آ گئے۔ جیسے ہی ان کے سامنے مٹھائی رکھی تو وہ پلیٹیں خالی تھیں۔ مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہوئی تھی۔ مجھے شک تھا کہ یہ حرکت اسی جن زادی کی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ یہ رشتے کا معاملہ تھا۔ مہمانوں نے زیادہ اس بات کو محسوس نہیں کیا اور رشتہ پکا کر کے چلے گئے۔ اماں بعد میں بہنوں کے اوپر چیخنے لگی کہ یہ تم نے کیا حرکت کی کہ جو خالی پلیٹیں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ بہنیں کہنے لگی، اماں ہم پاگل تھوڑی ہیں جو ایسی حرکت کریں گے، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل میں یہ حرکت کرنے والا کون ہے۔ تبھی میں اوپر کھڑی جن زادی کے سر پر جا پہنچا۔
میں نے اس کی اس حرکت پر اس پر غصہ کیا تو وہ ناراض ہو گئی۔ پھر شام ہوتے ہی اماں نے واویلا مچا دیا کیونکہ نور جنزادی اس گھر سے چلی گئی تھی۔ اماں بہت پریشان تھیں کہ جوان لڑکی ہے، نہ جانے کہاں گئی ہوگی، لیکن وہ ایک جنزادی تھی جو کہیں بھی جا سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ناراض ہو کر اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہوگی، لیکن اس رات میں سویا تو مجھے اپنے آس پاس عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی، وہ 2-4 خوفناک شکل کے مرد تھے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لوگ میرے قریب آئے اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا، بار بار اپنے آپ کو ہاتھ لگاتا، لیکن نہیں، یہ تو حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ چاروں مجھے ایک گھنے جنگل میں لے آئے تھے، مجھے گھسیٹتے ہوئے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ تبھی میرے سامنے ایک کھنڈر نما جگہ آئی جہاں پر بڑے بڑے پتھر رکھے تھے۔ وہاں پر جلتے دیے بتا رہے تھے کہ یہ کوئی بہت پرانے دور کا زمانہ تھا، دنیا میں تو کہیں ایسا ماحول نہ تھا۔ تبھی سامنے سے چلتا ہوا ایک لمبا چوڑا عجیب خوفناک شکل والا آدمی آیا، اس کے ساتھ وہی جنزادی تھی جو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم نے ہماری بیٹی کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اسی لیے میں تمہیں یہاں اٹھوا لایا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گیا، بھلا اتنی سی بات پر کوئی کسی کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ وہ جنزادی ناراضگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اپنے باپ سے کہنے لگی، ہاں ابا جان، میں تو اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس کی محبت میں اپنا سارا تخت اور تاج چھوڑ کر اس کے گھر چلی گئی۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کوئی عام جنزادی نہیں بلکہ جنات کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اب میں اسے یہاں پر قید کر کے رکھوں گی۔ میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ میں کیا کر بیٹھا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، ایسا مت کرو، میری اماں اور بہنیں مجھے نہ پا کر پاگل ہو جائیں گی، ان کے پاس میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ لیکن وہ جنزادی تو جیسے بے رحم بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ماتحت جنزادوں سے کہا کہ اسے لے جا کر قید خانے میں قید کر دو۔ میں رات بھر پریشان بیٹھا رہا، نہیں جانتا تھا کہ کب صبح ہوئی، کیونکہ یہاں نہ دن کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی رات کا۔ پھر کچھ دیر بعد 2 جنزاد آئے اور مجھے پکڑ کر اس سردار کے سامنے لے گئے۔ وہ جنزادی بڑی شان سے تخت پر بیٹھی تھی، اس نے غرور بھرے انداز میں مجھے دیکھا اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ان انسانوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، ذرا سا پیسہ کیا ہاتھ آتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر پسینے آ گئے۔ پھر سردار کہنے لگا، کیوں نوجوان، تمہیں میری بیٹی نے اتنے قیمتی زیورات دیے، تمہاری زندگی سنوار دی، اس کے باوجود تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس سے شادی کرو گے۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں گڑ گڑانے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں ایک انسان ہوں جبکہ آپ لوگ جنات، ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں بھی مجبور ہوں، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، آج تک میں نے اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا۔ یہ تم سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، میں اسے ضرور پوری کروں گا۔ اگر تم نہ مانے تو تمہیں ساری زندگی یہاں قید کر کے رکھوں گا، تم اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکو گے۔ اب میں عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا، میں ہرگز یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے اوپر ایک خاندان کی ذمہ داری تھی، دوسری طرف اگر جنزادی سے شادی کر لیتا تو ساری زندگی اسی کے نام پر گزارنی پڑتی۔ یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ اس جنزادی سے شادی تھی۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس جنزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں واپس اپنی دنیا میں جاؤں گا۔ اگر جنزادی میرے ساتھ آنا چاہتی ہے تو میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ جنزادی نور یہ بات سن کر بہت خوش تھی۔ دوسرے دن بڑے عجیب انداز میں ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں تو کچھ سمجھ نہیں سکا، بس جو وہ جنات کہہ رہے تھے میں اس پر عمل کر رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ دوسرے دن نور جنزادی نے مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ جنگلوں ویرانوں سے ہوتا ہوا میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ میں گھر گیا تو میرے گھر میں رونا پٹنا مچا تھا۔ اماں اور بہنیں میری گمشدگی سے پریشان تھیں، سارا محلہ جمع تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہ لوگ حیرت سے کہنے لگے کہ تم کہاں چلے گئے تھے، ہم تو سمجھے تھے کہ تم مر چکے ہو، کیونکہ تمہیں گئے ہوئے پورے 7 دن ہو گئے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی دن گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔
پھر میں اپنی اماں اور بہنوں کو تسلی دینے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب اماں بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، میں کاروبار دیکھ رہا تھا، لیکن گھر والے نہیں جانتے تھے کہ میں ان سے ایک بہت بڑا راز چھپا رہا ہوں۔ میں اس جن زادی کے چنگل میں پھنس چکا تھا جو مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا جب اچانک ہمارے گھر میں چور گھس آئے۔ وہ سارے گھر کو لوٹ کر لے گئے۔ شکر تھا کہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ گھر میں ایک بار پھر سے رونا پٹنا مچ گیا تھا۔ اتنی جلدی دوبارہ شادی کی تیاریاں کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے قرضہ اٹھانا پڑتا۔ میں اسی پریشانی میں گرفتار تھا جب اچانک ایک رات جنزادی میرے سامنے آئی اور اس نے پلک جھپکتے میں ہی ساری صورتحال سنبھال لی اور شادی کا پورا بندوبست کر دیا۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے میری خاطر شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر دیں، مجھ پر کوئی پریشانی نہ آنے دی۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے خاص طور پر کہا کہ تم نے بھی شادی میں آنا ہے۔ تیار ہو کر وہ میری بات پر مسکرا دی۔ پھر جس دن شادی تھی میں نے دیکھا لال جوڑے میں ملبوس وہ روپ بدل کر اماں کے سامنے آئی۔ اس نے اماں سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں شادی کے دن یہ ہنگامہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جن زادی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مہمانوں کے سامنے انہوں نے یہ بات دبا لی، پھر مجھے طلب کیا۔ انہوں نے مجھ سے اس بات کا اقرار کیا تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ اماں نہیں جانتی تھیں کہ یہ وہی لڑکی نور ہے جو کبھی ان کے گھر رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ اب روپ بدل کر آئی تھی۔ پوری شادی میں وہ میرے ساتھ ساتھ رہی۔ سارے رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ باتیں بناتے رہے کہ اس لڑکی کو دیکھو کیسے دلہن کی جگہ خود تیار ہو کر کھڑی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں کو خبر ہو گئی کہ یہ میری بیوی ہے جس سے میں نے خفیہ شادی کی تھی۔ مجھے اس کے اوپر غصہ تھا، لیکن میں اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے احسانات کی تعداد مجھ پر زیادہ تھی۔ ایک بہن کی ذمہ داری میں نے خوش اسلوبی سے ادا کر دی تھی، لیکن اس جن زادی نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ابھی 3 بہنوں کی ذمہ داریاں مجھے ادا کرنی تھیں، لیکن اماں اور بہنیں مجھ سے خفا تھیں، کیونکہ میں نے ان سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں کسی لڑکی کو چاہنے لگا ہوں، حالانکہ وہ تو لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی جس کے مجبور کرنے پر میں نے اس سے نکاح کیا تھا۔ اب وہ کبھی گھر میں رہتی تو کبھی غائب ہو جاتی۔ اماں کو وہ صحیح نہیں لگ رہی تھی، اس لیے تنگ آ کر ایک دن مجھے کہنے لگی، محلے پڑوس کے لوگ باتیں بناتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات جن زادی نے سن لی تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور اپنے قبیلے میں جا پہنچی۔ میں بہت گھبرا گیا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ سردار سے شکایت کر دیتی تو وہ مجھے دوبارہ جن زادوں کے ہاتھوں سے اٹھوا لیتا۔ وہ گھر سے چلی گئی تو اماں کہنے لگیں، وہ صحیح کردار کی لڑکی نہیں ہے، اس لیے اب تم دوبارہ اس لڑکی کو لے کر نہیں آؤ گے۔ لیکن میں کیا کرتا؟ وہ تو جن زادی تھی، خود ہی پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو، میں خود ہی اسے جا کر منا لیتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ایک رات گھر سے نکلا، چپکے چپکے اس کے قبیلے میں جا پہنچا۔ وہ ایک خوبصورت محل تھا جہاں پر وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی، اس کی پورے قبیلے پر حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ میں اس کے بغیر بہت اداس ہوں۔ جھوٹ موٹ بول کر اسے میں نے منا لیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم ہر 3 دن بعد مجھ سے ملنے اس قبیلے میں آیا کرو گے۔ میں انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ ان کے لہجے اور رویے مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس طرح تو میں اماں اور بہنوں کی ناراضگی کا سامنا بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے مزید میرے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ جب میری رشتے کی ایک خالہ بیوہ ہو کر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ میرے گھر آ کر رہنے لگی، وہ حالات سے مجبور تھی، اماں نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ ان کی بیٹی مہوش بہت خوبصورت تھی۔ وہ اداس آنکھوں والی لڑکی انتہائی حسین تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن پھر اپنی سوچوں پر حیران رہ جاتا۔ نہیں، میں تو ایک جنزادی کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ اگر اسے اس بات کی خبر ہو گئی، وہ تو میرا جینا حرام کر دے گی، مجھے مار ڈالے گی۔ اس سوچ کو میں اپنے ذہن میں بسا کر رکھنا چاہتا تھا، تبھی ہر دوسرے دن اس جنزادی سے ملنے اس کے قبیلے میں پہنچ جاتا۔ ایک دن اماں کہنے لگی، میں رات کو اٹھی تو تم بستر پر موجود نہیں تھے، کہاں گئے تھے رات کو؟
میں گڑبڑا گیا، پھر اماں کو بہانہ بنا دیا کہ ایک دوست کا فون آ گیا تھا، اسی سے ملنے چلا گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد دونوں بہنوں کا ایک اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا۔ اب اماں ان کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی جس نے میری قسمت بدل ڈالی تھی، ورنہ میں کہاں اس قابل تھا کہ کسی ایک بہن کی بھی شادی کر سکتا۔ اس کا مجھ پر بڑا احسان تھا۔ ایک دن اماں کہنے لگی، سوچتی ہوں کہ زبیدہ سے تمہارا رشتہ مانگ لیتی ہوں، میں مہوش کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں اچھل پڑا، حالانکہ میرے دل کی بھی یہی خواہش تھی۔ میں مہوش کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن اماں کو روکنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ سچ میں ہی میری شادی مہوش سے کر دیتی۔ پھر میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ابھی کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، ویسے بھی مہوش کو نہ جانے کون سا روگ لگا ہے، دیکھتی نہیں ہے کہ یہ ہر وقت اداس رہتی ہے۔ اماں اس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں اماں کو تو منا لیتا۔ اگر جنزادی مجھ سے ناراض ہوتی تو یہ میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ دکان میں نقصان ہوا تھا، میں پریشان رہنے لگا تھا، بہنوں کی شادیاں بھی سر پر تھیں۔ تبھی ایک دن میں اس جنزادی سے ملنے اس کے قبیلے میں گیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر اداسی ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں بہنوں کی شادی کی فکر ہے، لیکن تمہاری یہ مشکل میں چٹکیوں میں حل کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خزانے میں سے مجھے بہت سے زیورات دے دیے۔ میں انہیں لے کر حقیقت میں خوش ہوا تھا، کیونکہ مجھے ان کی بہت ضرورت تھی۔ گھر آ کر ڈھیروں ڈھیر اپنی بہنوں کے جہیز کا سامان لے کر آنے لگا۔ محلے والے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ راتوں رات اس لڑکے نے کیسے اپنی قسمت بدل ڈالی تھی۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہو گئی۔ 3 بہنیں رخصت ہو گئی تھیں، سب سے چھوٹی والی ابھی کم عمر تھی۔ مجھے اس کی شادی کی ابھی کوئی فکر نہ تھی۔ اب میرے گھر میں مزید 2 افراد کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ مہوش اور اس کی ماں ہمارے گھر میں ہی رہ رہے تھے، لیکن میں دیکھتا کہ مہوش بہت چپ چپ رہتی تھی، شاید پرائے گھر میں آ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے۔ یہ مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ میں ان دونوں ماں بیٹی کا خرچہ بہت اچھے سے اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ اگلے ہی دن میں گھر گیا تو میں نہیں جانتا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکلنے والی ہے، جب اماں نے مجھے مہوش کے ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ میں حیران تھا، بھلا مجھ سے پوچھے بغیر اماں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں غصے ہو کر باہر چلا گیا، لیکن اماں نے خالہ سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ ایک دن میں اس جنزادی سے ملنے اس کے قبیلے میں گیا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے آگ برس رہی تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں اسے یہ معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ منگنی کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کی شادی میں میں نے اس پرائی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت تھی، وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی غیر لڑکی ہے، لیکن وہ لڑکی تو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، اسے جلد سے جلد اس گھر سے نکالو، کیونکہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، میں اس کا بہت برا حال کروں گی۔ اس کے منہ سے تو گویا آگ نکل رہی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد اسے گھر سے باہر نکال دوں گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اماں کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی اور پھر اب میری منگیتر تھی۔ لیکن جب اس بات کو کئی دن گزر گئے تو اچانک مہوش کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ راتوں کو چیخیں مار مار کر اٹھنے لگی تھی۔ میں ڈر گیا، اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ خالہ اور اماں بہت پریشان تھیں کہ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، کہیں اسے نظر تو نہیں لگ گئی۔ یہی بات جاننے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر مولوی کے پاس چلی گئی۔ میں گھبرا گیا، اس جنزادی کا راز اماں کے سامنے آنے والا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مولوی انہیں کچھ نہ بتائے۔ وہ تو شکر ہوا کہ جب وہ لوگ دم کروانے گئیں تو مولوی وہاں تھا ہی نہیں، یوں وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ لیکن مہوش کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، بال بکھیرے راتوں کو چارپائی پر بیٹھی رہتی۔ خالہ ایک دن اماں سے کہنے لگی، جب سے میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کی ہے، اس کی طبیعت یوں ہی خراب رہنے لگی ہے، حالانکہ میری بیٹی کو تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوتا تھا۔ اماں ان کی بات سن کر شرمندہ سی ہو گئی، لیکن مجھے بہت غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ان سے کہہ دوں کہ آپ لوگ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ ایک جوان لڑکی اور بیوہ عورت کو اپنے گھر سے نکال دوں۔ ایک دن میں پریشان آدھی رات کو چھت پر کھڑا تھا جب مجھے اپنے پیچھے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ مہوش تھی جو میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ گئی تھی۔
اس کا مسکرانا بڑا عجیب تھا، لیکن جب وہ مجھ سے بولی تو اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ تو جن زادی تھی جو مہوش کا روپ لے کر آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھو تم نے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا تھا، اس لیے میں نے اس کی یہ حالت کر دی۔ اب میں تمہارے گھر میں اسی لڑکی کا روپ لے کر رہوں گی۔ میں بری طرح گھبرا گیا، پھر اس سے التجا کرنے لگا کہ ایسا نہ کرو، اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں۔ اماں نے زبردستی میرے اس کے ساتھ منگنی کی ہے۔ لیکن وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب یہیں رہے گی، وہ بھی اس لڑکی کے روپ میں۔ اب مہوش نہ رہی تھی، بلکہ وہ ایک جنزادی تھی جو اس کا روپ لے کر ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس بات سے صرف میں ہی واقف تھا۔ وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہی تھی کہ خالہ اور اماں کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ پھر اس دن وہ زبردستی اسے پکڑ کر ایک مولوی کے پاس لے گئیں تو جنزادی اس کے جسم سے آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ اس کی پیلی زرد رنگت دیکھ کر میں حیران تھا۔ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ خوبصورت لڑکی چند دن میں ہی نچڑ کر بالکل نڈھال ہو گئی تھی، اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ اگر میں پہلے ہی دن اماں کو سب کچھ بتا دیتا تو نہ وہ میرے ساتھ اس کا رشتہ جوڑتی اور نہ ہی اس کی یہ حالت ہوتی۔ مجھے اب اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے آخر کار اماں اور خالہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اس لڑکی کے اوپر ایک جنزادی حاوی ہو گئی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے اسے اپنے بس میں کر کے اس سے وہی حرکات کرواتی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ خالہ اس مولوی کی بات سن کر رونے لگی کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو کیا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خالو کے مرنے کے بعد وہی ان کی زندگی کا سہارا تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک مٹھائی کی دکان سے شروع ہونے والی یہ کہانی اب اتنی لمبی ہو جائے گی۔ میرا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، الٹا میرا تو اس جنزادی سے رشتہ ہو جانے کے بعد فائدہ ہی ہوا تھا۔ لیکن جس کا نقصان ہو رہا تھا اس کا تو ان سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب مولوی صاحب نے مہوش کا علاج کرنا شروع کیا تو اماں اور خالہ کے سامنے ہی اس جنزادی نے ساری کہانی سنا دی کہ تمہارے بیٹے نے مجھ سے نکاح کرنے کے باوجود اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا، تبھی تو میں نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اماں گھر آ کر رونے دھونے لگیں، پھر مجھے سامنے بٹھا کر بولیں، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں اماں، یہ سب کچھ اس نے ہی تو مجھے دیا تھا۔ آپ نہیں جانتی، جو لڑکی اس سے پہلے ہمارے گھر آئی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی ہی تھی۔ اس نے ہی میری قسمت بدلی تو میں آج اس قابل ہوا کہ اپنی تین جوان بہنوں کو رخصت کر پایا ہوں۔ اسی لیے میں نے مجبور ہو کر اس کی خواہش کے مطابق اس سے شادی کی تھی۔ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ مہوش کے ساتھ میں کسی رشتے میں نہیں بدھنا چاہتا، لیکن آپ نے بغیر پوچھے ہی اپنی مرضی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اماں کہنے لگیں، کیا رشتہ ختم کرنے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ تو میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ خالہ بہت مایوس تھی۔ مہوش بے ہوشوں کی طرح چارپائی پر لیٹی تھی۔ مجھے یہ رشتہ ختم ہونے کا دکھ تو تھا، لیکن اس کی زندگی اور صحت کے لیے یہ رشتہ ختم کرنا ضروری تھا۔ دوسرے دن میں حیران رہ گیا جب خالہ اور مہوش چپ چاپ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں ان کے جانے پر رو رہی تھی، لیکن چھوٹی بہن انہیں تسلی دینے لگی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنی دکان پر آ گیا۔ اب میں اداس رہنے لگا تھا، نہ جانے وہ دونوں اکیلی عورتیں کہاں گئی ہوں گی۔ پھر ایک دن جنزادی آدھی رات کو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج رات قبیلے میں جانا بہت ضروری ہے، وہاں پر ایک بڑی تقریب ہے جس میں ہر جوڑا شرکت کرے گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ اس تقریب میں جانا چاہتی ہوں، اس سے میری شان میں اضافہ ہوگا۔ آخر وہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن میرے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ شاید میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے مہوش سے محبت ہو گئی تھی۔ اس تقریب میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہاں تو سارے جنزادے اور جنزادیاں تھیں۔ میں تو ایک عام سا انسان تھا جو سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس جنزادی کی وجہ سے میں ایک عذاب میں پھنس گیا تھا۔ اب میں ان سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن میں اتنا مطلب پرست نہیں تھا کہ مطلب نکل جانے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ پھر ایک جنزاد میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس لڑکے کو میں نے مٹھائی کی دکان پر دیکھا تھا، کیا تم نے سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک مٹھائی والے لڑکے سے شادی کی ہے؟ وہ جنزادی فخر سے کہنے لگی، ہاں، کیونکہ مجھے میٹھا کھانا پسند ہے، یہ میرے لیے ڈھیروں مٹھائیاں بنا کر دیتا ہے، مجھے اس کی یہی تو عادتیں اچھی لگیں، تبھی تو میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ جنزاد عجیب انداز میں ہنسا، پھر کہنے لگا، اچھی بناتا ہوگا لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔
اگر یہ اتنی ہی اچھی مٹھائی بنا سکتا ہے تو اس کا اور میرا مقابلہ کروا کر دیکھو۔ اگر یہ ہار گیا تو تم اسے اپنی زندگی سے نکال دو گی، اور اس بات کا فیصلہ ہمارے سردار کریں گے کہ کس کی بنی ہوئی مٹھائی زیادہ اچھی ہے۔ جن زادی کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، دیکھنا میرا شوہر اتنی اچھی مٹھائی بنائے گا کہ سارے جنات اسے کھا کر تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ جنزاد کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر قبیلے کے جنات کو اس کی مٹھائی پسند نہیں آئی تو تم اسے یہاں سے نکال باہر کرو گی۔ جنزادی اور اس جنزاد کی شرط لگ چکی تھی۔ میں بے دلی سے مٹھائیاں بنا رہا تھا، اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، میں تو یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں، اس جنزادی سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے ہرگز ذائقے دار مٹھائی نہیں بنانی، بلکہ ایسی مٹھائی بنانی ہے جسے کھا کر ان سب کے منہ کڑوے ہو جائیں۔ وہ سب جوش و خروش میں مبتلا تھے، عجیب بے ہنگم رقص کر رہے تھے۔ کسی نے بھی مجھے نہیں دیکھا جب میں نے اس مٹھائی میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور کڑوی زہر مٹھائی بنا کر رکھ دی۔ جو بھی میری مٹھائی کھا رہا تھا اس کے منہ کے زاویے نہایت بگڑے ہوئے تھے۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ سردار نے وہ مٹھائی کھائی تو اسی وقت اٹھا کر ساری پھینک دی۔ وہ نہایت غصے میں تھا۔ جنزادی شعلہ بار نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ وہ جنزادہ جس نے اپنے ہاتھوں سے نہایت ذائقے دار اور عمدہ مٹھائی بنائی تھی، وہ سب جنات کو بڑی شان سے مٹھائیاں کھلا رہا تھا۔ جنزادی کو غصہ زیادہ آتا تھا۔ اس بار بھی وہ آگ برسانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تم نے میری بہت بڑی بے عزتی کروائی ہے، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میں سر جھکا کر باہر نکلا اور پھر سر پٹ اس قبیلے سے دور بھاگتا چلا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے سے آزاد ہو گیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ مجھے اس جنزادی کی قید سے آزادی مل گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا، میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ صبح اٹھا تو میرے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ اماں کہنے لگی، میں نہیں جانتی تھی کہ خالہ اور مہوش کے جانے سے تم اتنے خوش نظر آؤ گے۔ میں ان کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ انہیں کیسے دل کی بات بناتا کہ آج میں ایک ایسی قید سے آزاد ہو گیا ہوں جس قید میں مجھے زبردستی رکھا گیا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد مہوش اور خالہ کو ڈھونڈنا تھا۔ پھر آخر کار میں نے ان کا پتہ جان لیا۔ وہ ایک شیلٹر ہوم میں رہ رہی تھی۔ میں ان دونوں سے معافی مانگ کر انہیں گھر لے آیا تھا۔ پھر میں مہوش کو کہنے لگا، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ خالہ کو ابھی بھی مجھ پر شبہ تھا، اس لیے وہ پہلے مولوی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ پھر اماں، میں، مہوش اور خالہ ہم چاروں مولوی صاحب کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے میرا حساب کیا، پھر کہنے لگا، اس لڑکے پر اس خطرناک جنزادی کی نظر تھی جو بہت ظالم ہے، اسی نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ بظاہر دولت کی رنگینیوں میں ڈبا کر اسے اپنا عادی کرنا چاہا، کیونکہ وہ انسان کو اپنا غلام بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی پلٹ کر اس کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اس لیے پہلے مجھے اس سے وعدہ لینا ہوگا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اسے تنگ نہ کرنے اس کے پاس نہیں آئے گی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس جنزادی کو حاضر کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے عمل کیا، اچانک دھواں سا چاروں طرف پھیلنے لگا، جس میں اس جنزادی کا اصل روپ سامنے آیا تھا۔ وہ نہایت بھیانک اور کالی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے سامنے انسانی روپ لے کر آتی رہی تھی۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، اس لڑکے سے میں محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں یہ اپنے لیے برائی رکھتا ہے۔ تبھی تو اس دن صرف مجھے ہرانے کے لیے اس نے مٹھائی میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا۔ میں نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے ایسا اپنی خوشی سے کیا۔ شاید وہ دل سے میرے ساتھ رہنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکال باہر کیا۔ حالانکہ میں دل سے اداس تھی، میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک انسان اپنی مرضی یا خوشی سے کوئی کام نہ کرے، اس کام میں بھلائی نہیں ہوتی۔ میں اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میری دعا ہے کہ یہ اپنی محبت کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر اداس نظروں سے دیکھتی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اماں اور خالہ خوش تھیں کہ اس جنزادی نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں دل میں اداس تھا۔ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، اسی سوچ نے مجھے کئی دنوں تک رنجیدہ رکھا۔ پھر میں نے ایک سادہ سی تقریب میں مہوش کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آخر کو میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔
آج بھی کبھی رات کو آہٹ سنائی دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جنزادی کہیں دور سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی شرارت بھری نظریں مجھے اندھیرے میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن وہ سچ کہتی تھی۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، کیونکہ پہلی نظر کی محبت تو مجھے مہوش سے ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے کبھی بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی مٹھائی نہیں بنائی تھی۔ سوچتا ہوں کہ کاش کبھی وہ جنزادی آئے اور مجھ سے مٹھائی بنانے کی فرمائش کرے تو اس کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے ذائقے دار مٹھائی بنا کر کھلاؤں گا، لیکن اب وہ میرے سامنے نہیں آتی۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ آج میرے 2 بچے ہیں جو کبھی کبھی مجھ سے کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ میں انہیں ایک مدد کرنے والی جنزادی کی کہانی سناتا ہوں، حالانکہ میرے ذہن میں تو اس جنزادی کا خیال ہوتا ہے جو کبھی میری زندگی میں ایک نرم گرم ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی۔ میں اس کی یاد سے اپنا دل بہلا لیتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔